جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا آج کا موضوع صلہ رحمی جو کہ بہت اپنے اندر وسعت رکھتا ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید کی. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی قرابت دار کی نیکی کے بدلے نیکی کرے، بلکہ صلہ رحم وہ ہے جو قطع رحمی کے باوجود اسے ملائے اور صلہ رحمی کرے. جی تو ایک کال لے لیتے ہیں. جی کالر آ گئے تو لیتے ہیں کال. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان سے سلطان علی جابری بول رہا ہوں. جی سلطان بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی دور سے ہمیں کال کیا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں صرف ایک پیغام چھوٹا سا پہنچانا چاہتا ہوں. جی 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 فرمائیے جناب. جنت میں جنت کے حقدار جائیں گے. واہ قسم علی کی علی کے حقدار جائیں گے. واہ واہ. جنت سے زہرا کہتی ہے جنت میں میرے حسین کے عزادار جائیں گے. واہ 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 ماشاء بہت خوب ماشاء اللہ. جی بہت خوب، بہت خوبصورت رباعی آپ نے پڑھی. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. آپ پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے، اتنی دور سے آپ نے ہم کو کال کی، آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں. اور اسی طرح جب موقع ملے تو ہمارے ساتھ جوائن کیجئے. اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو آپ کے ہم بہت مشکور ہیں. تو اگلی کال کو آ چکی ہے یا نہیں؟ نہیں جی ابھی ہم جی تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے حدیث میں ہے کہ 3-4 بار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں، اور پھر فرمایا کہ تمہارا باپ. بالکل یہ کچھ میں اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں، اس نقطے سے بھی دیکھتا ہوں کہ کیونکہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. تو وہ اگر فرما رہے ہیں تو وہ اس میں ضرور حکمت ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیونکہ جو ماں ہے وہ ایک عورت ہے. بالکل. تو انہوں نے عورت کے مقام کو اسلام میں اجاگر کرنے کی پر بھی زور دیا اس بات پہ. صحیح. اس میں یہ یعنی زو مانی بات ہے، یعنی یہ 3 بار یا 4 بار انہوں نے فرمایا تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب 3-4 بار انہوں نے فرمایا تو کیونکہ عورت ایک ماں ایک عورت ہے، بالکل. تو اس لیے انہیں عورت کا مقام سمجھنے کے لیے بھی کہا کہ وہ عورت کا مقام سمجھیے، وہ جو تمہیں جنم دینے والی ہے وہ تمہاری ماں جو ہے وہ ایک عورت بھی ہے. اس میں کوئی شک. تو اس لیے یہ میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا تھا تو میں سمجھ رہا اس کو میں ناظرین سے میں ضرور شیئر کروں. تو اس کے بعد جو ہے باپ کا مقام آ جاتا ہے. تو یہ بھی نہ سمجھیے کہ 3-4 بار انہوں نے ماں کا ذکر کیا تو باپ کا ایک بار ذکر کیا تو باپ کا کوئی مقام نہیں ہے اولاد کی نظر میں. والدین کا تو دونوں کا ہی یہ مقام ہے، ایک جیسا ہے. اور پھر یہ اگر مقام آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنی ماں سے پوچھیے کہ وہ جو آپ کے باپ کے بارے میں یا ان کے شوہر کے بارے میں ان کا کیا مقام ہے یا کیا اہمیت ہے، تو وہ بھی آپ کو اور آپ بھی سمجھتے ہیں یقیناً. تو باپ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑے یعنی ایک حق رکھتا ہے اولاد پہ کہ چاہیے اولاد کو کہ وہ فرما بردار رہے، کیونکہ جب اس قابل ہو جائیں بات کو سمجھنے کے، اس پہ عمل کرنے کے، تو حکم ایسے ہے کہ سوائے شرک کے جی اگر ماں باپ آپ کو کچھ بھی بول دیں سوائے شرک کے، کہ آپ کو وہ شرک کی اگر آپ کو دعوت دیتے ہیں تو یہ بالکل اس بات سے منع کیا گیا کہ شرک جو ہے جو ہر گناہ جو ہے اللہ کی ذات پاک وہ بخش دے گی، لیکن شرک جو ہے وہ کبھی نہیں بخشے گا. تو اس لیے شرک کے علاوہ اگر وہ آپ سے اونچے لہجے میں بولتے ہیں تو آپ ان کی سنیے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ان کی کاوش کتنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باپ دھوپ میں، بارش میں، طوفانوں میں، اللہ جانے وہ کن کن چیزوں کا سامنا کر کے وہ آپ کے لیے وہ نوالا رزق جو ہے وہ لے کے آتا ہے. تو اس کا صلہ وہ یہی آپ سے مانگتا ہے کہ آپ اس کے فرما بردار رہیے، آپ اس کی جو بات کرتے ہیں، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ والدین کچھ آپ کو الٹی سیدھی باتیں کہیں، کہ وہ بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عقل سے نوازا ہے اور انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کوئی والدین بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی اولاد کو کچھ ایسی الٹی سیدھی باتیں پڑھائے. تو وہ ان کی تو یہ دعا ہوتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ لوگوں سے بھی دعا کرتے ہیں، لوگوں کو بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں
کہ میرے بیٹے کے لیے میری بیٹی کے لیے دعا کرنا کہ وہ اس امتحان میں وہ جائے گا تو اللہ اس کو کامیاب کرے، وہ یہ کرنے والا ہے اللہ اس کو کامیابی دے، وہ اس طرف جانے والا ہے، اس کا سفر جو ہے وہ خیر و عافیت سے گزرے۔ تو اس لیے ان ساری باتوں کو آپ کو جو اولاد ہے اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ تو اس سے آگے ہم بڑھیں تو جو حقیقی جو رشتے ہیں، جو خونی رشتے ہیں، ان میں سے ماں باپ، بہن بھائی، اور اس کے علاوہ جو ماں کے جو بہن بھائی ہیں، جو ماں کے مثال کے ماں کی جو بہنیں ہیں اور ماں کے جو بھائی ہیں، اور اس طریقے سے اگر ہم اس طرف آ جائیں تو باپ کے جو بھائی ہیں اور باپ کے جو مطلب آگے ان کی اولادیں ہیں، یہ جو ہیں یہ خونی رشتے کہلواتے ہیں۔ کیونکہ اور اس کے علاوہ اگر ہم اسی لیے اسلام نے جب غور کریں تو اسلام نے جب ہم کسی کی شادی یا نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں اس لیے خونی رشتوں کے ساتھ اس کو منع فرمایا اور اس کو گناہ قرار دیا اور اس کو غلط قرار دیا کہ کسی بھی خدا نخواستہ کسی بھائی کا کسی حقیقی بہن سے، کسی ماں کا کسی یعنی کسی ایسے خونی رشتے سے، یعنی بھتیجی کا کسی سگے چاچے سے، یعنی یا پھپھی کا ایسے کسی رشتہ دار سے جو ہے وہ نکاح بالکل جائز نہیں ہے۔ تو آگے ہم بہن کی بات کرتے ہیں تو بہن کا بھی بہت بڑا رشتہ ہے یہ، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے اتنا وسیع ہے کہ اس کو ہم تو اس پہ 10 پروگرام بھی کریں بلکہ 365 دن ہم بولتے رہیں۔ جیسا کہ کالر بھائی کہہ رہے تھے کہ جب سے ہدایت ٹی وی شروع ہوا ہے صلہ رحمی کے متعلق بہت دفعہ بات کی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ جو وسیع اتنا ہے کہ اس کی پورا اس کو کور نہیں کر سکتے ہم۔ جی، تو ایسے ہے کہ اس طرح جب بہن بھائی کے بارے میں بہن کی بات آ گئی تو میں تو بہن جناب بی بی فاطمہ تو زہرا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے امام حسین علیہ السلام کی اس سے پیاری اور اتنی محبت اور اتنی شفقت اور والی بہن میں نے زمانے میں نہیں دیکھی، کیونکہ آپ یقین کریں گے اور یہ بالکل تاریخ میں ملتا ہے اور میں نے علماء سے سنا بھی ہے اور بعض روایات میں بھی ہے کہ دیکھیں بھائی بہن کا کتنا پیار ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوا بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا، تو ان کے نکاح میں ایک باقاعدہ یہ شک رکھی گئی تھی، یہ لکھا گیا تھا آن پیپر کہ جب میرے بھائی کو میری ضرورت پڑے تو میں اس کے ساتھ اس کی بات کو نہ ٹال سکوں اور اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ حق ادا کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کیسا پیار ہے، کیسی مثال بی بی سیدہ نے یہ زمانے کے سامنے۔ ایک فون کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ظفر بھائی آپ کو بھی سلام ہو۔ جی السلام علیکم میرے بھائی، میرے محترم، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نقوی بول جی نقوی صاحب جی میں اصل میں تھوڑا سا آپ دھیمے لہجے میں شروع کیا نا آپ نے، تو میں سمجھا کہ شاید کوئی اور ہے، بات پھر آگے میرے پہ ہی رکی۔ جی 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 بالکل، خوش آمدید جی۔ جی آج کھل کے بولیے۔ دو فرامین ہیں جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ایک تو میری بی بی پاک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک ہے کہ خدا عالم نے صلہ رحم کو سبب بلندی و طول و عمر قرار دیا ہے۔ جی 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 جی۔ اور دوسرا امام رضا علیہ السلام کا ہے کہ صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے، اور سب سے افضل صلہ رحم رشتہ داروں سے اذیت دور کرنا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ امام رضا علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں دونوں قول اتنے اہم ہیں اور اس پہ سوچنا اور اس پہ عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے جو دور آج گزر رہا ہے۔ بالکل، کیونکہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو مادہ پرستی کا دور ہے، ہر آدمی ہر رشتہ بھول کے دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ہر طریقے سے جائز اور ناجائز طریقے سے دولت کمانے کی کوشش کے چکر میں وہ پیچھے جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، آگے کی طرف جانی جو کسی کہتے ہیں نا کہ پکڑی ہوئی چھوڑ کے اڑتی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ صحیح صحیح۔ اور جب وہ اڑتی کے پیچھے بھاگے گا تو وہ پکڑی ہوئی بھی اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ کس طرح بڑھ رہا ہے۔ صلہ رحمی بھی اس میں ایک ایسا ہے کہ جب انسان کے پاس دولت آ جائے، راتوں رات امیر ہو جائے،
تو اس کو سب سے پہلے اس نے یہ بھولنا ہوتا ہے کہ اس کا ماضی کیا تھا. اس ماضی کو بھولتا ہے اور اس ماضی میں جو اس کے اپنے رشتہ دار بہن بھائی جو بھی ہیں, اس کے کلوز دوست ہیں, یا جو بھی جنہوں نے بچپن اس کے ساتھ مشکل وقت اس کے ساتھ گزارا, وہ چاہتا ہے کہ ان کو پیچھے چھوڑ کے میں آگے نکل جاؤں, اور ان کے ساتھ وہ رابطہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا ماضی مجھے یہ یاد دلا دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس مادہ پرستی کے دور میں جب انسان آگے جاتا ہے تو جب آگے سے ٹھوکر کھاتا ہے تو پھر واپس آتا ہے, جب تو واپس آئے تو پھر وہی رشتہ دار, وہی بہن بھائی, وہی دوست پھر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ سوچتا ہے اس بات کو کہ کاش میں وہ وقت ہاتھ سے نہ نکالتا جو وقت میرے ہاتھ میں تھا, اور یہی وہ دوست بہن بھائی تھے جو اس وقت میرے ساتھ تھے, جو میرا مشکل وقت تھا. تو اب جو اگر اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں یا امیر آدمی ہو گیا تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو مشکل وقت میں میرے ساتھ تھے, جو جن کو ضرورت ہے, میرا حق ہے کہ میں ان کے پاس واپس جاؤں, ان کو ساتھ ملاؤں, ان کو ساتھ ملوں, ان کے بہن بھائیوں کو ساتھ ملا کے چلوں. لیکن نہیں, آج کے دور میں یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز اب ختم ہو چکی ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اگر اپنے آپ کو پرکھو, پہچانو کس مقصد کے لیے آئے ہو. اللہ نے تجھے دیا ہے تو جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کر, میں تیرے ساتھ ہوں, اور جس کو دیا ہے اللہ کہتا ہے باہر نکل کے ان کو دے جن کے لیے میں نے تجھے دیا ہے, تاکہ وہ تیرے سے حاصل کریں. تیرا ہاتھ میں نے بلند کیا, اوپر والا ہاتھ اس لیے کیا ہے, تجھے عزت دیا ہے کہ تو ان کو پہچان جو ضرورت مند ہے, ان کو پہچان جو تیرے رشتہ دار ہے, ان کو پہچان جو غریب ہے, ان پہچان جن کو ضرورت ہے تیری. اس پہ جس کو دیا اس کے دو اس پہ ذمہ داریاں ہیں. جس کو نہیں دیا اس کو کہا ہے صبر کر میں تیرے ساتھ ہوں, جس کو دیا اس کے دو ذمہ داریاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تجھے دیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ باہر نکل اور ان کو پہچان اور ان کو دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس ہے اس کو دو ذمہ داریوں سے نبرت آزما ہونا پڑے گا. اگر نہیں دے گا تو اس کے دو جرم ہوں گے. ان جرموں سے بچنے کے لیے ہمیں واپس آنا پڑے گا, اور ان رشتہ داروں کے ساتھ آنا پڑے گا, ان دوستوں بھائیوں کے ساتھ آنا پڑے گا, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی. اگر نہیں کرو گے تو یہ دولت بھی رائے گا جائے گی, یہ عمل بھی رائے گا جائیں گے, یہ عبادت بھی رائے گا جائے. کیونکہ سب سے پہلے جو حق ہے وہ ہمسائے کا ہے, بھائیوں کا ہے, گھر کے رشتہ داروں کا ہے. اگر ان سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر نہ تیری عبادت قبول, نہ تیری دولت قبول, نہ تیری کوئی اور چیز قبول. تو امام رضا علیہ السلام کا یہ قول مجھے بڑا پسند آیا بی بی پاک کا کہ صلہ رحمی کرو, چاہے پانی کے گھونٹ سے کرو, لیکن لازمی کرو. تھینک یو جی, بہت خوب, بہت شکریہ آپ کا جی, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی میرے بھائی. تو اگلی کالر جی, اگلی کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو, ظفر بھائی آپ کا بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائی. جی فرمائیے. ہیلو, آواز آ رہی میری؟ جی بالکل, آپ کی بہت کلیئر آواز آ رہی ہے. اچھا اچھا, پورا زمانہ سن رہا ہے آپ کو. جی, میں دو باتیں کروں گا آپ کے ٹاپک سے کرنے پہلے. ایک تو میری بہن نے وہ ایکسرسائز بتائی تھی کہ وہ ایٹ لیسٹ جب میری بہنیں گھر میں ہیں وہ سیڑھیاں چڑھیں, اوپر جائیں اور نیچے آئیں. تو اپنا کیا کہتے ہیں, ان میں ایسا ہی ہوا تھا, میں اپنے دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنی وہاں پہ بہن تھی, تھوڑا سا ان کا ویٹ تھوڑا سا زیادہ تھا, میں نے ان کو یہی تجویز دی تھی کہ میری بہن آپ گھر میں رہتی ہیں تو سیڑھیاں اوپر جا کے نیچے آیا کریں. کہتی بھائی علی ایک دفعہ میں سیڑھیاں اوپر تو چلی گئی, واپسی مجھے چکر آیا, مجھے نہیں پتا لگا کہ میں واپس کس طرح نیچے آئی ہوں. تو وہ سیڑھیاں خطرناک بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ میں اسٹیپ ڈانس کرتا ہوں, اس کی ایکسرسائز اتنی اچھی ہے کہ اگر اسٹیپ جو ہے اگر ایک آپ رکھ لیں گھر میں تو اس کے اوپر ہاف این آور کریں تو یقین جانیے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں فلی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آدمی ویٹ لوز کر دیتا ہے ود ان 1 منتھ کے اندر. بالکل صحیح بات. اینی وے, تو دوسری میری بھائی اپنا چھوٹی سی بات کروں گا کیونکہ میں اپنا ظفر بھائی میرے بڑے اچھے بھائی ہیں. جی, میں اگر یقین جانیے کہ اگر آپ کتنا پیارا خوبصورت سیٹ لگا ہوا ہے, اگر میرا بھائی اگر جو شرٹ ہے نا کالر والی, اگر وہ بھی پہنیں گے یقین جانیے آپ بہت خوبصورت لگیں گے. جی, میں چینجنگ سیٹ میں آنی چاہیے تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ. جی, تو آپ کا ٹاپک جو ہے صلح رحمی, یہ ایک میری بہن ایک احساس ہے, ایک فیلنگ ہے جس کی میں فیلنگ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ مختصر یہ فیلنگ یہ ہے کہ میں بچپن میں ایک درخت پہ چڑھا اور وہاں سے طوطے کے 2 بچے جو ہے نا وہ ان کے چیک جو ہے نا وہ میں نکال کے لے آیا. ابھی ان کے پر بھی نہیں نکلے تھے, میں اپنے گھر میں لے آیا. یقین جانیے جب میں گھر میں لے کے آیا تو
उसके जो पेरेंट्स थे तोते के बच्चों के जो थे जी, जी। वो घर में एरियल होता है छत के ऊपर, ओए होए। वो एरियल पे आके बैठ गए क्योंकि मैंने सहन के अंदर जो है ना उसको अपना उनके चिक को रखा हुआ था, वो ऊपर बैठते थे, टैं 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 करके अपनी आवाजें निकाल के वो चले जाते थे। हत्ता के मुख्तसर शॉर्टकट ये है कि वो मेरी बहन, क्योंकि अब मैं ये चाहता था कि अगर मैंने इनको वापस जाके बच्चों को रखा तो हो सकता है कि इनके पेरेंट्स को ना पता चले कि मोहम्मद अली इन बच्चों को वापस रख जी। गया है। मैंने दिल में एहसास किया, मैंने कहा कि ये करूंगा कि जब तक ये बड़े नहीं हो जाते उस वक्त तक इनको अपने पास रखूंगा। यकीन जानिए बहन, मैंने उन दोनों बच्चों को पाला उस वक्त तक जब वो उनके पूरे जवान हो गए, और उनके माँ बाप ने भी दोनों ने नहीं छोड़ा मेरे घर का पीछा। उतनी देर तक वो सुबह को आते थे और शाम को आते थे, एरियल पे बैठते थे, वो टैं टैं ऊपर से करते थे, वो बच्चे पिंजरे में बैठे ना टैं टैं नीचे से करते थे। मैंने उनको चूरी वगैरह खिला के बड़ा कर दिया। एक दिन आया, मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने कहा कि आज मुझे फुली पता है कि ये फुल जवान हो चुके हैं, ये आप फ्लाई करेंगे। यकीन जानिए जब मुझे पता है कि इस वक्त उनके पेरेंट्स वापस आएंगे, जब वो शाम का सूरज ढलना शुरू हुआ तो वो आए, एरियल के ऊपर बैठे, तो मैंने वो पिंजरा ले जाके अपनी दीवार के ऊपर रख दिया और मैं हल्का सा उसका खोल दिया। मैंने उसके पेरेंट्स फ्लाई करके पिंजरे के पास आए हैं, वो दोनों बच्चे बाहर निकले हैं, ठीक है, वो चारों के चारों हमारे सामने, मुझे आज तक वो सीन याद है कि वो चारों के चारों फ्लाई किया उन्होंने और चले गए। तो यानी कि उसके बाद उसके पेरेंट वापस नहीं आए। तो कहने का मतलब ये फीलिंग होती है कि अगर आपके अंदर सुलह रहमी की, अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है, अगर आप सिर्फ क्या दिखावे के लिए सुलह रहमी का दिखावे, कुछ लोग दिखावे के लिए भी करते हैं कि हमने सुलह रहमी करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, अगर जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी कि जो बेज़बान भी हैं और उनका भी जो उस तक फीलिंग नहीं आएगी, तो फिर सुलह रहमी का एक फजूल टॉपिक है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ बड़ी तवज्जो दी है। आपका टाइम खत्म हो रहा है, नहीं तो इसकी मैं थोड़ी सी और वजाहत करता सुलह रहमी की। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन टाइम देने का। जफर भाई, आप मुझे यकीन जानिए कि आप नौजवान हैं और मुझे लगता है कि आपको कॉलर वाली शर्ट जो है ना बहुत अच्छी लगेगी। असल में मैं बहुत कम पहनता हूँ, कॉलर वाली, लेकिन मैं आपकी फरमाइश जो है, जो आपको मैं इंशाल्लाह किसी दिन पूरी जरूर करूंगा, जरूर इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमारा टाइम जो है वो प्रोग्राम हमारा तकरीबन जो है वो खत्म होने वाला है, तो इख्तितामिया जो है, जो कलिमात जो है वो आप ही कह दें। जी, बहुत सारे कॉलर्स हैं, कॉलर से बहुत ज्यादा है, लेकिन आपसे माजरत चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है तो लगी हुई खत्म हो गया। आपकी बातें भी इतनी दिलचस्प होती हैं कि वाकई पता ही नहीं चलता कि टाइम जो है वो कब ख़त्म हो जा रहा होता है। और आपको नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा प्रोग्राम अब ख़त्म होने वाला है, और चंद बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि हम में सबसे बड़ा ऐब जो इस वक्त हम मुसलमानों में पैदा हो गया है वो ये है कि नेकी का ख्याल जो है वो दिल से निकल चुका है। हमारा कोई भी काम जो है वो खुदगर्जी से खाली नहीं होता। हमने अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, तमाम हिरस की जो तरगीब है, उन्हें हमें मगलूब कर लिया है, और हम अपने आप को सही रास्तों पर लाने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगा, साथ में थोड़ा हिस्सा डाल दूँ कि मैं यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह की ज़ात पाक बसदका मोहम्मद व आले मोहम्मद हमको राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और वो तमाम काम जो अंबिया ने और आइम्मा ने हमारी इस मखलूक के सामने रखे, हमको उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो और को बात जी, बस बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।